کی نسبت یہاں کے بارگاہوں کے مقرب ہونے کی نسبت کوئی حیثیت اس میں نہیں ہے. یہاں کوئی نہ کسی کی سفارش ہے نہ کسی کی نسبت اضافی جو ہے وہ کوئی کام نہیں دے سکتی. انسان ہونے کی جہت سے تمام انسان یکساں واجب التکریم اور مدارج جو ہیں وہ متعین ہوں گے صرف اعمال کی روح سے. اس میں کوئی اور کنسیڈریشن نہیں ہوگا. یہ دوسری قدر ہے، ویلیو ہے اسلامی نظام کی، اور یہ دوسرا حق ہے ہر انسان کا. جیسے محض انسان ہونے کی جہت سے اس کا حق ہے، ایز آف رائٹ وہ ڈیمانڈ کر سکتا ہے تکریم اور احترام. کہیں اگر تذلیل اس کی ہوئی ہے اور وہ واقع اسلامی نظام ہے تو وہ عدالت کی طرف رجوع کر کے اس کے خلاف چیلنج کر سکتا ہے وہاں، اور یہ جرم ہوگا. اور مدارج کا جہاں تک تعین ہے وہ اعمال کی روح سے ہوگا. اگر کوئی اور کنسیڈریشن درمیان میں آ گئے اور اس کی روح سے مدارج کا اور مناسب کا تعین کیا گیا تو یہ بھی قرآن کے خلاف ہوگا. یہ بڑی بڑی باتیں تو جانے دیجئے، یہی دو بنیادی چیزیں لے لیجئے کہ جس معاشرے میں یہ دو بنیادی چیزیں ہوں کہ ہر انسان کی عزت اور احترام انسان ہونے کی جہت سے ہوتی ہو، اور پھر مدارج اور مناسب کا تعین اعمال کی روح سے ہوتا ہو کہ کام وہ کیسے کرتا ہے. آپ غور کیجئے کہ وہ معاشرہ کس قدر جنتی معاشرہ نہیں ہو جائے گا. سب تو کہا کہ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلَيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. ہر ایک کے کام کا پورا پورا بدلہ اسے دیا جائے گا اور کسی پر کسی قسم کی زیادتی نہیں ہوگی. میں نے عرض کیا تھا کہ بنیادی طور پہ ظلم کے معنی ہوتے ہیں کہ جس مقام پر کسی چیز کو ہونا چاہیے اسے اس مقام پہ نہ رکھا جائے. حسن عمل یا اعمال صالحہ یا اچھے کاموں کی روح سے اگر کسی کو بلند درجے پہ ہونا چاہیے تو وہاں اگر نہیں رکھا جاتا تو یہ بھی اس سے ظلم ہے. کم درجے والے کو اگر اوپر رکھا جاتا ہے تو یہ بھی ظلم ہے، کیونکہ ہر چیز اپنے مقام پہ نہیں ہے. تو اب یہ تیسری چیز اگر آپ لے لیں گے تو پھر تو اس معاشرے کا نقشہ کچھ اور ہوگا کہ ہر شے اس مقام پر جہاں اسے رہنا چاہیے. یہ جو ہم جتنا بھی معاشرے میں فساد ہوتا ہے، روتے ہیں ہم، چیختے ہیں، بے انصافیاں جسے کہتے ہیں، وہ ہوتا کیا ہے کہ جو شاید جہاں ہونی چاہیے وہ وہاں نہیں ہوتی، یا بلا استحقاق وہ اوپر ہوتی ہے، یا اس کے حقوق کو غصب کر کے اسے نیچے لایا جاتا ہے. یہی ہے نا رونا جو ہم روتے ہیں کہ صاحب یہ جتنے حقدار وہاں تھے، مستحق تھے، ان کو تو اگنور کر دیا گیا اور وہ ایک کی سفارش آ گئی اور یا فلاں کا وہ رشتہ دار تھا وہ اس کو پروموشن مل گئی. پورا نظام بگڑ جاتا ہے اس ایک حرکت سے. اور جہاں یہ ہو کہ ہر ایک کا کام جو ہے اس کا پورا پورا اس کو نتیجہ ملے گا، اسی کے مطابق یہ ساری چیزیں جسے ہم نے پروموشن کہی ہے، مدارج کا تعین ہوگا اور انسان ہونے کی جہت سے اس کی تکریم اور احترام ہوگا. یہ ابتدائی دو تین چیزیں ہیں، انہی پہ غور کیجئے گا کہ کس قسم کا یہ معاشرہ قرآن قائم کرتا ہے. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا. آخرت کی زندگی میں جسے قرآن اس تمثیل سے بیان کرتا ہے کہ وہ جہنم کے کنارے جب کھڑے ہوں گے. پچھلے درس میں نے یہ عرض کیا تھا کہ قرآن کریم نے کس طرح قانون ارتقاء یعنی میزان کا تصور دیا ہے، اعمال کے تلنے کا تصور دیا ہے. ذرہ ذرہ عمل کا سامنے آئے گا اور اس کے نتائج سامنے ہوں گے. جس کا اچھائیوں کا پلڑا جھک رہا ہوگا وہ مدارج کے اعتبار سے آگے اور اوپر چلا جائے گا، اور جس کا وہ پلڑا اٹھا ہوا ہوگا
خفت ہوگی اس میں، وہ ہے جسے آپ کہیں گے کہ عذاب آتا ہے۔ یہ تھا جو بنیادی تصور قرآن نے دیا ہے مکافات عمل کا، اور اسی میں یہ آیا تھا کہ پھر جو اس نے کہا ہے اولئک حبطت اعمالہم کہ ان کے اعمال رائے گاہ جائیں گے، تو یہ کون لوگ ہیں؟ پھر جب ذرہ ذرہ سامنے آنا ہے عمل کا تو رائے گاہ کیوں جائیں گے؟ یہ پچھلے درس میں سب کچھ ہو چکا تھا۔ عام طور پر ایک سوال کیا جاتا ہے کہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب جنت میں جانے کے لیے ایمان بڑا ضروری ہے اور ایمان کے بعد پھر اعمال کی بات ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے غیر مسلم بڑے بڑے اچھے نیک کام کرتے ہیں، خیراتی ہسپتال کھولتے ہیں، یتیم خانے بناتے ہیں، بیواؤں کے گھر بناتے ہیں، سرائے بناتے ہیں، کنویں لگوا لیتے ہیں۔ یہی یہاں جو گئے تھے ہندو، وہ تو گھوڑوں کو پانی پلانے کے لیے پیاؤ تک بھی بنایا کرتے تھے۔ تو یہ اتنے اچھے کام اور یہ نیک کام ہیں، تو کیا ان کی روح سے یہ جنت میں نہیں جائیں گے؟ یہ عام طور پہ کہا جاتا تھا، وہ جنت میں جانے والی بات جو تھی۔ ذہن میں رکھیے کہ جسے ایمان کہتے ہیں وہ چیز کیا ہوتی ہے۔ ایمان یہ ہے کہ انسانی زندگی اسی دنیا کی زندگی نہیں ہے، زندگی آگے بھی چلتی ہے، جس میں انسانی تو یہاں رہ جاتا ہے، اور وہ شے کہ جسے کہنے کے لیے جسے ہم انسانی ذات، اس کا نفس، اس کی خودی، سیلف یہ کہتے ہیں، یہ آگے جائے گا، اور وہ جو یہاں اعمال کیے ہیں ان اعمال کے نتائج لیتے ہوئے آگے چلا جائے گا۔ یہ ہے تصور قرآن کا جسے ہم ایمان کہتے ہیں۔ جو اس حقیقت پہ ایمان نہیں رکھتا، یقین نہیں رکھتا، اور وہ کہتا یہ ہے کہ زندگی اسی دنیا کی زندگی ہے، مرنے کے ساتھ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ جتنے یہ اچھے کام ہم نے گنائے ہیں واقعی وہ کرتے ہیں۔ جو اس کو تسلیم نہیں کرتا، یہ کام کرتا ہے، پوچھا جائے کہ وہ یہ کیوں کرتا ہے؟ جو اس چیز پہ ایمان رکھتا ہے وہ تو اس لیے کرتا ہے کہ ان کاموں کے نتیجے میں میری ذات کی نشو و نما ہوگی، پختگی ہوگی، وہ اس قابل ہوگی کہ زندگی کی اگلی ارتقائی منزل میں پہنچ جائے، اور وہ مرنے کے بعد پہنچے گی۔ وہ یہ ایمان رکھتا ہے، تو اس کے لیے تو جواب صحیح کہ کیوں ایسا کرتے ہو؟ اس لیے ایسا کرتا ہوں کہ اس سے میری ذات کو فائدہ پہنچتا ہے، اس کی نشو و نما ہوتی ہے، میں اگلی زندگی کے ارتقائی منازل طے کرنے کے قابل ہو جاتا ہوں۔ اس کو دیوائی یا فٹ کا پتہ ہوتا ہے، وہ اس کا جواب دے سکتا ہے۔ لیکن جو اسے تسلیم نہیں کرتا، اور وہ یہ جسے آپ کہتے ہیں نیک کام کرتا ہے، بڑا غور طلب ہے یہ معاملہ۔ پوچھئے کہ وہ کیوں کرتا ہے، یہ آپ بھی سوچئے گا کبھی کیوں کرتا ہے۔ یہ علم الاخلاق کا بڑا ایک بنیادی مسئلہ ہے کہ جسے ہم یہ اچھا کام کہتے ہیں دوسروں کے لیے، یہ جو کچھ کرتے ہیں، یہ کیوں کرتا ہے انسان؟ یہ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ یہی کہیں گے نا یا تو وہ کہ صاحب ہم اسے اچھا سمجھتے ہیں اس لیے ہم کرتے ہیں، اس کے کرنے سے ان کا اپنا اطمینان ہو گیا کہ ہم نے اچھا کام کر لیا، یہی ہوگا نا، اطمینان ہو گیا۔ یا معاشرے میں شہرت اور عزت حاصل ہونے کی بات ہے۔ سب سے بڑا جذبہ محرکہ تو یہ ہوتا ہے۔ شعوری یا غیر شعوری طور پر معاشرے میں یہ جو اس کی عزت و تکریم ہوتی ہے ان کاموں کی وجہ سے، یہ جذبہ محرکہ بھی ہوتا ہے۔ غور کیجئے گا، کوئی اور بات سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اس ایشو کے اوپر، اس پرابلم کے اوپر یہ جو علم الاخلاق والے ہیں نا، انہوں نے بڑی لمبی چوڑی باتیں کی ہیں کہ انسان اخلاق کا پابند کیوں ہوتا ہے، اسے کس طرح سے اس کی طرف لایا جائے کہ وہ اس کا پابند ہو، کیوں کرے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ صاحب یہ غریب آدمی ہے، تم اس کی مدد کرو، وہ کہتا ہے میں کیوں مدد کروں اس کی،
یہ کیوں کے جواب میں اطمینان دلایا جائے تو پھر تو بات ہوتی ہے. آپ کہیں گے نا کہ یہ غریب ہے، مستحق ہے، کہتا ٹھیک ہے یہ ہوا کرے، میں نے تو اس کو غریب نہیں کیا ہے، میں کیوں اس کی مدد کروں؟ تو زیادہ سے زیادہ یہی کہیں گے نا کہ بھائی کل کو اگر تم غریب ہو جاؤ گے تو پھر تم بھی تو چاہو گے نا تمہاری مدد کوئی کرے. وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں ہے، میں نے انتظام کر رکھا ہے کہ میں غریب ہوں گا ہی نہیں، اور اگر ہوں گا تو میں نہیں مانگنے جاؤں گا تمہارے گھر. یہ عام جواب ہوتا ہے. جس کا جواب یہ بات تو بڑی پیش پا افتادہ سی نظر آتی ہے کہ اچھے کام کرنے والے جو ہیں وہ اچھے کام کرتے ہیں. کبھی کسی نے کھڑے ہو کے سوچا نہیں ہے کہ وہ کیوں یہ کام کرتے ہیں؟ کیا جذبہ محرکہ ہے اچھے کام کرنے کا؟ کیوں کرتے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ جو یہ مانتا ہے حیات آخرت کو، قانون مکافات عمل اور انسانی ذات کو، وہ تو کیوں کا جواب دیتا ہے، دے سکتا ہے. جو اسے نہیں مانتا وہ اس کیوں کا جواب دے نہیں سکتا. جواب دے گا تو میں نے عرض کیا ہے یا تو یہ چیز ہے کہ صاحب مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے اس سے خوشی ہوتی ہے، مجھے اس سے اطمینان ہوتا ہے، تو اپنی خوشی اور اطمینان کی خاطر کرتا ہے. یا معاشرے میں عزت حاصل ہوتی ہے، بیشتر تو اس لیے ہوتا ہے. دوسرے پھر اس عزت حاصل کرنے کے لیے وہ بھی اس کی تقلید کرتے ہیں. وہ یہاں ایک سب اوورسیئر یا اوورسیئر تھا، یہ سر گنگا رام جی کہتے ہیں تھا، مرمرا بھی گئے، آج تک بھی سر گنگا رام ہاسپٹل چلا آ رہا ہے، اور لوگوں کے ذہن میں ہے کہ صاحب دیکھو نا ایسا کرنے سے زندگی میں بھی بڑی عزت ملی، وہ سر کا خطاب بھی مل گیا، اور مرنے کے بعد بھی گنگا رام ہاسپٹل چلا جاتا ہے. تو یہ جذبہ محرکہ ہو جاتا ہے معاشرے میں عزت کا مقام حاصل ہونا، اور یہ بڑا جذبہ ہے حقیقت یہ ہے. یہی چیزیں ہیں. یا مادی مفادات بھی حاصل ہو جاتے ہیں. پھر یہ جو حکومتوں کی طرف سے کہیں چندے کی اپیل ہوتی ہے، اس میں جو بڑھ چڑھ کے چندہ دیتے ہیں بشرطے کہ وہ تختی وہاں لگ جائے اور اس پہ نام آ جائے ان کا. یہ ہوتا ہے نا بڑے بڑے خیراتی کاموں میں، وہ سنگ مرمر کی تختیاں لگی ہوئی اور ان پہ نام آ جائے. سمجھ لیا نا جذبہ محرکہ کیا ہوتا ہے؟ اپنا اطمینان، اپنی خوشی، فخر، امتیازی بات، معاشرے میں عزت، اونچا مقام، سرکار دربارے جسے ہم کہتے ہیں، کرسی نشینی، یہ ہے نا وہ جذبات جو ہیں. اگر یہ ایمان نہ ہو حیات آخرت کا تو یہی ہے وہ محرکات. قرآن نے بڑی ہی لطیف پیرائے میں بات کی ہے. کہا وہاں یہ کہیں گے کہ صاحب جہنم میں ہمیں دھکیلا جاتا ہے، ہم نے وہاں ایسے ایسے یہ نیک کام کیے. گنگا رام کہہ دے گا وہاں سر گنگا رام کھڑا ہو کے، صاحب اب بھی دیکھیے وہ موجود ہے میرے نام کا ہسپتال اتنا بڑا، لاکھوں آدمی اس سے شفا یاب ہو کے مستفید ہو رہے ہیں، میں نے تو اس میں سے کوئی کمائی نہیں کی. تو یہ جو میں نے کیا ہے اتنا بڑا کام نیک، اس کا تو کوئی صلہ ملنا چاہیے نا.